نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک کی ایک آیت تو بالاتفاق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو سورۃ النمل میں ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی قرآن کے اندر ایک اور بسم اللہ ہے جو پورے قرآن کا جز ہے، اس بسم اللہ کو کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب بسم اللہ کی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، کہ جس عظیم الشان کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو تو وہ ناقص ہوتا ہے، وہ ابتر ہوتا ہے، یعنی انجام کار بہتر نہیں ہوتا۔ تو ہر کام کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ میں بھی بسم اللہ پڑھنے کی بڑی ترغیب ہے۔ اور بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ لباس اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے سطر میں اور شیاطین اور جنات کے درمیان ایک پردہ لگا دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ قرآن کے آغاز میں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ کی فضیلت بھی بے شمار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے خط لکھ کے ان سے کہا کہ سر میں درد ہوتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی، تو وہ جب بادشاہ ٹوپی سر پر رکھتا تو سر درد ختم ہو جاتا، جب سر سے اتارتا تو سر درد پھر شروع ہو جاتا۔ اس نے پھر دیکھا کھول کے تو اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اللہ نے بڑی برکتیں رکھی۔ اب بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے ہر کام کے آغاز میں؟ تو بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت لوگوں کو گھمنڈ سے بچانا ہے، لوگ تکبر سے بچ جائیں، اور دوسری چیز جو مایوس لوگ ہیں وہ مایوسی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین کر لیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ لیں۔ تو بسم اللہ سے آغاز کیا جائے ہر کام کا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نام سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے۔ تو یہ گھمنڈ اور تکبر کو توڑنے کے لیے، اور جو سمجھ رہا ہو کہ یہ کام بہت بڑا ہے، میرے بس سے باہر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی مدد کے ساتھ میں، اللہ کے نام کی مدد سے میں کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس میں اس کے لیے تسلی ہے کہ تم جس کام میں لگے ہو وہ کام میں اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی مدد فرمائیں گے۔ تو بہرحال بسم اللہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس میں سے اس کے خواص بھی ہیں۔ جس طرح آم ہوتا ہے، آم کے خواص ہوتے ہیں کہ آم کھانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، تو اسی طرح بسم اللہ کے خواص بھی ہیں۔ اس میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی یکم محرم والے دن اگر 113 دفعہ بسم اللہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آفتوں سے، بلاؤں سے اور بڑی مصیبتوں سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ بزرگوں کا مجرب عمل ہے، بزرگوں نے تجربہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے بہت سی بلاؤں سے اور مصیبتوں سے حفاظت کی ہے۔ تو یکم محرم قریب ہے آنے کو، تو ہر ایک 113 دفعہ کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور اپنے پاس جیب میں رکھے، اللہ تعالیٰ حادثات سے اور بلاؤں سے حفاظت کریں گے۔ تو یہ مجرب عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگان دین کا تجربہ ہوتا ہے۔
اب کوئی یہ کہے گا کہ یہ سنت تو نہیں ہے، مستحب تو نہیں ہے، بالکل اس کو نہ سنت کہا جا رہا ہے نہ مستحب، بلکہ یہ ایک عمل ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بچھو نے ڈس لیا تھا یا سانپ نے ڈس لیا تھا، تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا اور ان کو شفا مل گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض نہیں ہو کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا، تم نے اپنا تجربہ کیسے کیا، جب قرآن کے اندر ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کو جو ہم نے نازل کیا یہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس طرح کی آیت سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی بے ہوش تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کان کے قریب گئے، اس پڑھ کے دم کیا تو وہ آدمی ہوش میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ سورۃ المومنون کی آیت پڑھی تھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ پڑھ کے میں نے دم کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یقین کے ساتھ اگر پہاڑ پر بھی پڑھ کر دم کر دے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر، اور بسم اللہ کلام اللہ کی ایک آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، تو یہ بے شمار فضیلتوں والا ہے اور بے شمار اس کے خواص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ